یہ جو اناؤنس کی گئی ہیں تبدیلیاں تھوڑی سی آئی ہیں اور واپسی ہوئی ہے خاص طور پر بابر اعظم اور نسیم شاہ کی، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت اچھا فیصلہ ہے۔ میں اس طرح سے کہوں گا کہ ہم نے ایشیا کپ میں دیکھا اس سے پہلے بھی کہ ہمیں ایک تجربے کار پلیئر کی کمی محسوس ہو رہی تھی جو وقت گزارے کریز پہ اور خود بھی کھیلے اور دوسرے بیٹرز کو بھی کھلائے۔ کہا گیا تھا کہ بابر کو اسٹرائک ریٹ ان کا کم ہے، سلو کھیلتے ہیں، اس لیے باہر کیا گیا ہے، لیکن جو نئے لوگ آئے تھے وہ تو ان سے آدھی پرفارمنس بھی نہیں دکھا سکے اور وہ بھی اسی طرح سلو کھیل رہے تھے۔ تو ایک ضرورت محسوس ہوئی تھی اور ایک ماہ پہلے ہی ہم نے خبر دی تھی کہ ایشیا کپ کے لیے بابر کو بھیجنے کی بات ہوئی تھی، لیکن بعد میں ڈیورنگ دا ایونٹ جب انڈیا سے پہلا میچ ہارے، لیکن پھر منتظمین نے کہا تھا کہ جی اگر کوئی انجرڈ ہو تبھی آپ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ بابر اعظم کا کم بیک ہوگا ساؤتھ افریقہ کے خلاف T20 سیریز میں، لیکن عاقب جاوید جو سلیکٹر ہیں اور ان کے ساتھ مائک ہیسن، ان کا کہنا تھا کہ جی ینگ پلیئرز کے ساتھ ہی ہمیں کھیلتے رہنا چاہیے، لیکن پی سی بی نے انسسٹ کیا تھا پہلے بھی اور عاقب اور ان کو منا لیا ہیسن کو، وہ بھی اس چیز سے کنونس ہو گئے جس طرح ہماری ٹاپ آرڈر بیٹنگ فلاپ ہو رہی ہے کہ بابر جیسا ایک سینئر پلیئر ٹیم میں ہونا چاہیے، اس لیے ان کا اب کم بیک ہوا ہے T20 میں۔ عثمان طارق کو بھی شامل کیا گیا ہے اور عبدالصمد بھی آئے ہیں، نسیم شاہ کی بھی واپسی ہوئی ہے اور نسیم شاہ بھی ایک اچھے بالر ہے، پہلے بڑا اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح فیصل اکرم، حارث رؤوف اور حسیب اللہ وہ ون ڈے اسکواڈ میں آئے ہیں اور سلمان علی آغا کو T20 اسکواڈ کا کپتان برقرار رکھا گیا ہے۔ شاہین آفریدی کو ون ڈے کپتان بنانے کا پہلے ہی اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایک اور اس میں تھوڑی ایسی چیز یہ ہے کہ فخر زمان جو ہے ان کو T20 اسکواڈ میں نہیں لیا گیا ہے اور حارث رؤوف بھی نہیں ہے۔ یہ دو حارث رؤوف کا تو آبویس تھا کیونکہ ان کی پرفارمنس آخر میں جس طرح سے رہی تھی تو یہی چانس تھا کہ ان کو نہیں لیا جائے گا اسکواڈ میں۔ سفیان مقیم بھی نہیں ہے، تو فخر، حارث اور سفیان، ان تینوں کو پی سی بی نے ایز اے ریزرو پلیئر رکھا ہے T20 کا۔ اچھا سلیم صاحب، ویسے تو اگر پرفارمنس کی بات کریں تو پرفارمنس تو سائمن ایوب کی بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، لیکن وہ اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ میں آپ سے بالکل متفق ہوں، ایسا ہی ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ شاید انہوں نے یہ سوچا ہو، جیسے کوئی بھی ایسا پلیئر ہوتا ہے جو پرفارم نہیں کر رہا ہوتا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ٹیلنٹڈ ہے تو کھلاؤں، اور سائم ایوب کو اگر ہم دیکھیں تو سائم ایوب کا پورا کیریئر ہی اسی طرح گزرا ہے کہ بس لوگ یہی کہتے ہیں بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، اور پھر وہ ایک آدھ میچ میں اچھا پرفارم کرتے ہیں، پھر مسلسل لائن لگ جاتی ہے اور انتظار ہی رہتا ہے مداحوں کو بھی اور پی سی بی کو بھی، سلیکٹرز کو بھی، کہ شاید یہ پرفارم کر جائے، تو اسی انتظار میں شامل انہیں کر لیا گیا۔ اچھا سلیم خالد صاحب، ایک اور چیز، یہ عثمان طارق کو پہلی بار T20 انٹرنیشنل اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی موقع دینا چاہیے، ہمیں آگے بھی دیکھتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی چلے جائیں کہ پرانے پلیئرز بنا، بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ صرف نئے پلیئر میں چلے جائیں۔ تو ڈیسیشن ٹھیک ہے۔ ایک اس میں اور T20 اسکواڈ میں بتا دوں، عثمان خان ایز اے وکٹ کیپر واپس آئے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس شعبے میں پاکستان ٹیم کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی طرح محمد رضوان سے کیپٹنسی تو چھن گئی ہے ون ڈے کی، لیکن اسکواڈ میں وہ برقرار ہیں۔ سلیم صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں اسکواڈ کے متعلق بتانے کا، اور اسکواڈ کے متعلق بتانے کے بعد اب کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، آگے اسکواڈ کیسی کارکردگی دکھائے گا، یہ بھی آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا۔